اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الودود، ایسی لڑکی سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے کی صلاحیت رکھتی ہو، ڈھونڈ کر نکاح کرو، ڈھونڈ کر۔ ہم دیکھتے کیا ہیں؟ پہلی چیز پہلے دیکھتے تھے خوبصورتی، مالداری، اب مالداری پلس خوبصورتی، زمانہ بدل گیا۔ لڑکی پیلی سولی رہی تو بھی چلتی، لیکن کیا رہنا ابا اس کا سون پاٹی رہنا، خوب مالدار رہنا۔ مالداری دیکھ رہے ہیں جن جن لوگوں نے اور جن جن لڑکوں نے مالداری دیکھ کر لڑکیوں کو بیاہ کر لے گئے ہیں، ان کی زندگیاں جہنم سے بدتر ہو گئی ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 1-2 کیس تو میرے پاس ایسے آ جاتے ہیں۔ اور جن لڑکیوں نے صرف مالداری کے بیس پر نکاح کیا ہے، وہ اپنے شوہروں کو کبھی بھی وہ مقام نہیں دے سکی ہے دل میں جو ایک شوہر کا ہوتا ہے۔ اس کے دل میں مقام صرف پیسے کا ہے۔ جب تک شوہر مالدار ہے وہ شوہر رہے گا، اور جب وہ مالداری سے نیچے آ جائے گا، غریب ہو جائے گا، لاش ہو جائے گا۔ لات مار کے پڑوس ملک میں بہت چل رہا ہے، مالداری شرط بہت زیادہ، جتنا بڑا مالدار ہوگا اتنے اس کے لیے رشتے آئیں گے۔ مالداری دیکھ دیکھ کر مسلمان اور مالداری دیکھے، مسلمان اور خوبصورتی دیکھے، مسلمان حسب نسب دیکھے، یہ تھا ہی نہیں مسلمانوں کی جینس میں بات، پتہ نہیں کہاں سے آیا۔ مسلمان تو صرف دینداری دیکھتا تھا، مسلمان تو صرف تقویٰ دیکھتا تھا، نکاح سے پہلے مسلمان اچھائیاں اور اخلاق دیکھتا تھا۔ کہاں گئے وہ مسلمان جو اپنی بیٹیاں دینے سے پہلے لڑکے کے اندر تہجد کی پابندی دیکھا کرتے تھے؟ اور کہاں گئے وہ لڑکے والے جو لڑکی لانے سے پہلے اس کا پردہ، اس کی حیا، اس کی شرم اور اس سے تعلق مع اللہ دیکھا کرتے تھے؟ کہاں گئے وہ مسلمان؟ وہ ہے نہیں۔ کہاں ہے وہ نمازی؟ کیا ہے وہ سجدوں کی ایک نعت ہے نا، ویسا ہوگا کیسا ہے؟ وہ غازی کہاں ہے؟ وہ سجدے کرنے والے کہاں ہیں؟ پر وہ نعت پڑی واقعیت میں جیسے سجدے بے جان ہو گئے، ویسے مسلمانوں کے اندر سے کیریکٹر نکل کر وہ بھی بے جان سے ہو گئے۔ اب شادیوں میں صرف مالداری 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 دیکھی جا رہی۔ بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے، بہت دلی تکلیف ہوتی ہے، بہت دلی۔ میرا نکاح ہوا، آپ کو یقین نہیں ہوگا، میری تنخواہ 8,000 روپے تھی۔ کتنی تھی؟ 8,000 روپے تھی۔ اور علماء کو تو پہلے لڑکیاں دیتے نہیں، کون بھی کیا کھلاتا، انڈیج کھایا تو بس ہے۔ ہماری بچی کو انہیں کیا کھلاتا؟ انہیں کھایا تو 8-10 ہزار میں بس ہے، ہماری بچی کو کیا کھلاتا انہیں؟ لیکن جن عورتوں کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، خدا کا خوف ہوتا ہے، اسلام اور ایمان کو سمجھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ مالداری نہیں دیکھتے۔ سامنے والے کے اندر دینی اور اخلاقی پہلو ہے یا نہیں ہے، وہ اللہ پر کتنا ایمان رکھتا ہے، اس کا تعلق دین سے کتنا ہے، اس کے اندر تقویٰ و طہارت ہے نہیں، یہ دیکھ کر بچیاں دے دیتے ہیں۔ ہماری ساس نے بھی ویسا ہی کیا، ورنہ تو 8,000 کمانے والے مولوی کو کون بچی دے رہا بھائی؟ 10,000 کمانے والے حافظ کو کون بچی دے رہا ہے؟ کتنے حفاظ ایسے ہیں جن کو رشتے نہیں دے رہے، مجھے فون کرتے ہیں کہ دیکھو مولانا، کیا بروکر ہوں؟ جہاں بھی بات چلاؤ، لڑکا کیا کرتا ہے؟ حافظ صاحب ہیں، مکتب میں پڑھاتے ہیں، بول تو مولانا کٹ، وہ بولتا سو کب انہیں ہاں آخرت میں۔ یہ ہمارا حال ہے مسلمان۔ تقویٰ دیکھو، پرہیزگاری دیکھو، اخلاق دیکھو، چاہے بچہ دینا ہو یا بچی دینی۔ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں یہ چیزیں لاؤ اپنے معاشرے میں، ورنہ ایسے پچھتا رہے لوگ جنہوں نے مالدار۔ دیکھو میرے سامنے ایک واقعہ آیا بنگلور کا، نام لیے بغیر بولتا ہوں، مالدار دے کے دھڑے اچھے سے اچھا پڑھے مالدار کو گھر کو دیے، اس کے 10 چکر، لیکن لڑکی بول نہیں سکتی، کٹ کٹ کر اندر جی رہی ہے، اور راتوں کو اپنا تکیہ اپنے آنسوؤں سے بھگو رہی ہے۔ ماں باپ کو بولی کھلارا پلارا نہ ماں، بس وہ تجا انہیں کیا تو بھی کر لے۔ 10 20 لڑکیوں سے ناجائز تعلقات رکھنے والا اس کا شوہر، مالداری کی بنیاد پر دیا۔ ظاہر سی بات ہے جتنا مال بڑھے گا اتنی عیاشی، اگر وہ دیندار نہیں ہو تو سوری ٹو سے، لیکن دینداری نہیں ہے تو جتنا مال بڑھے گا اتنی کیا بڑھے گی؟ عیاشی بڑھے گی، فحاشی بڑھے گی، اور اس کے اندر اتنی آزادی آئے گی۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، رشتے کرنے میں صرف ایک چیز دیکھو، وہ کیا دیکھو؟ دینداری دیکھو۔ 5,000 کمائے، 10,000 کمائے، 15,000 کمائے، 2 وقت کی روٹی، سال میں 2 جوڑے بھی دیتا ہو، جھوپڑی میں رکھتا ہو، دے دو اپنی بچی۔ اور جب میری بچی کے نکاح کا وقت آئے گا میں کر کے دکھاؤں گا۔ آج مسجد میں آپ سب کے سامنے اظہار کر رہا ہوں، میں کر کے دکھاؤں گا، صرف بولوں گا نہیں۔
لیکن آج یہ ماحول ختم ہو گیا. دیندار سمجھے جاتے ہیں لوگ, نمازی, حاجی, عمرے پہ عمرہ, لیکن بچی دینے سے پہلے کیا دیکھ رہے ہیں؟ مالداری. ادھر لڑکے والے بھی مالداری دیکھتے ہیں, لڑکی والے بھی مالداری دیکھتے ہیں. انہیں گھر جوئی بننے کے چکر میں رہتا کون؟ لڑکا. ایسا گھرانہ ملنا, منجر بٹھا کو پالنا, سسرا اچھا مضبوط رہنا, ساس نہیں تو چلتا, سسرا رہنا. اب نیا ڈائلاگ الگ سننے میں آ رہا. یہ سب دنیا داریاں ہیں, یہ ختم ہونے والی زندگی ہے, فنا ہونے, ایسے بھی ختم ہوگی ویسے بھی ختم ہوگی. اچھا بھی چلو فرض کر لو ایک ٹاپک تو ہمارا ختم ہو گیا, ایمان کی شرط. تھوڑا ادھر آ جائیں گے. اب نکاح کا عنوان چھڑ ہی گیا ہے. چلو دینداری نہیں دیکھی ہم نے, تقویٰ نہیں دیکھا, طہارت نہیں دیکھی, اللہ کا خوف ہے, ڈر ہے سینے میں نہیں دیکھا, صرف کیا دیکھے؟ مالداری. خوب کماتا پیسہ, بینک بیلنس اچھا ہے, زمینہ ہی, خاص گھر. اچھا یہ الگ مصیبت بھائی, خاص گھر ہونا کہتے, خاص گھر رہا تو بچی دیتے سے. میں ایک مثال دینے لگا تھا, کیا ہے؟ لڑکا مالدار ہو, لڑکی دینے کے لیے شرط لگائی, لڑکا مالدار, ٹھیک ہے مالدار پکڑ لیا, گارنٹی کیا ہے انہیں موت تک مالدار خطا تھا؟ بولو. بڑی بڑی فیکٹریاں چل رہی ہیں, کارخانے چل رہے ہیں, فلان چل رہا ہے, فلان چل رہا ہے, کیا گارنٹی ہے کہ جس مال کو دیکھ کر لڑکی کو دیا جا رہا ہے وہ مالدار ہمیشہ مالدار رہے گا؟ ہم نے ایسے مالدار دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے, صبح مالدار تھے, شام ہوتے ہوتے بینک کرپٹ ہو گئے. کیا ہو گئے؟ بینک کرپٹ. ہاتھوں اٹھا ڈالے, سب لاس, سب کس پر لون پہ لیا تھا سب ختم, بینک والوں نے سب چھین لیا. اب کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, لوگ بھائی مالداری کو دیکھ کر دیے تھے. ایسے واقعات ہے نہیں ہے. تو بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھو, دینداری دیکھ کر لڑکیاں دو اور لڑکے کو. اس کے علاوہ کسی اور چیز کو دیکھو گے تم اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کی زندگیاں تباہ کرو گے. یہ کام مت کرو.